اس ٹرین کی 9 بوگیاں تھیں، تقریباً 1000 مسافر تھے۔ جب گاڑی لاہور ریلوے اسٹیشن پر آ کر رکی تو صرف 18 مسافر زندہ تھے، وہ بھی بری طرح زخمی تھے۔ پوری ٹرین جیسے خون میں نہا کر آئی تھی۔ لندن ڈیلی میل کے نمائندے کا آنکھوں دیکھا حال۔ آگ اور خون کا یہ کھیل سارے ہندوستان میں جاری تھا۔ لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ صرف دہلی اور لاہور کے راستے ٹرینوں پر 54 سے زائد حملے ہوئے۔ سب سے زیادہ مہاجرین مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان داخل ہوئے۔ لدھیانہ اور امرتسر کے درمیان سکھوں کے مسلح جتھے ٹرینوں کو روک کر ظلم کی تاریخ رقم کرتے رہے۔ ایک ایسی ہی اسپیشل مہاجر ٹرین محکمہ دفاع کا عملہ اور ان کے اہل و عیال کو لے کر پاکستان آ رہی تھی کہ اسے بھی روک لیا گیا۔ نہ جانے کتنی عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ جب خون کا دریا عبور کر کے یہ ٹرین پاکستان پہنچی تو اس میں 459 لاشیں ملیں۔ پٹیالہ میں ٹرین روک کر جب مسلمان بچے کرپانوں پر اچھالے جا رہے تھے، تب حفاظتی عملہ ایک طرف کھڑا ہو کر قتل عام کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بے شمار لاشیں قریبی نہر میں پھینکی گئیں۔ تقریباً خالی ٹرین پاکستان پہنچی۔ ہندوؤں کی وحشت و بربریت کا اندازہ لگائیے۔ جب مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور قیام پاکستان کے بعد پہلی عید آئی تو ایک مال گاڑی لاہور اسٹیشن پر آ کر رکی، جس کی ایک بوگی میں بچوں کے سر اور عورتوں کے کٹے ہوئے اعضاء کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور بوگی کے باہر لکھا ہوا تھا، پاکستان کے لیے عید کا تحفہ۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک میں ہر گلی نکڑ میں زنا کے اڈے قائم ہیں۔ رشوت، جھوٹ، بددیانتی، ظلم و جبر، بربریت، ناانصافی، کرپشن، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران غلط ہیں۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا، جیسی قوم ہوگی ویسا ہی حکمران ہوگا۔ بجائے اوروں کو غلط کہنے کے اپنے آپ کو بدلو، پھر دیکھو انقلاب کیسے نہیں آتا۔ جس عظیم مقصد کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، جس مقصد کے لیے گردنیں کٹیں، جس مقصد کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ کاٹے گئے، جس مقصد کے لیے عورتوں کے اعضاء کو تن سے جدا کیا گیا، جس مقصد کے حصول کے لیے گھر بار، عزت، شان و شوکت چھوڑ کر ہمارے اسلاف یہاں پر آئے، جس پیارے پاکستان کے حصول کی کوششوں میں عورتوں نے اپنی عصمتوں کی حفاظت کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگا دیں، جس عظیم مقصد کے لیے اسلاف نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ کیا ایسے ہی لاکھوں افراد نے دریاؤں کو اپنے عظیم لاشوں سے بھر دیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والی اس عظیم مملکت کو کرپشن، بددیانتی، بدعہدی اور دھوکے سے پاک کرنا ہوگا۔